الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. احباب ذی وقار، رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے اور دیہاتی ماحول میں مجھے اندازہ ہے، ہم سب کو اندازہ ہے کہ صبح چھٹی ہونے کے باوجود کام کاج ہیں، تو انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک گزارشات. ابھی جو بات ہو رہی تھی ختم نبوت کے حوالہ سے، شاید کوئی ایسا تاثر گیا ہو کہ اب اس عنوان پر بات کی ضرورت نہیں ہے. ختم نبوت کے حوالے سے نت نئے فتنے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اور ان سب فتنوں کا رد اور ان سب فتنوں کا جواب اور ان سب فتنوں سے واقفیت خاص طور پر ایک اہل حدیث کو ہونا از حد ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کے سوا، آپ کے بغیر روئے زمین پر کوئی دوسرا مسلک اور منہج ایسا نہیں ہے جو ختم نبوت کے عقیدہ کے ساتھ مخلص ہو اور جس نے اس کی ساری جہتوں کو، ساری سمتوں کو سمجھ رکھا ہو. محترم شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، تفصیل کی اجازت ہے نہ ضرورت. بے شمار لوگ ہیں، بے شمار منہج ہیں، بے شمار مسالک ہیں جو دعویٰ تو آپ ہی کی طرح کریں گے، بلکہ اس وقت اگر میں یہ کہوں اور کہنے کی جسارت کر سکوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر چندہ خوری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، منڈی بھی لگائی جاتی ہے، اور اپنے ہی بزرگوں کی نام نہاد خدمات کو گنوایا بھی جاتا ہے، لیکن در حقیقت مکمل شعور کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اہل حدیث کے سوا، آپ کے مسلک کے سوا، آپ کے منہج کے سوا کوئی اس عقیدے سے صحیح طور پر نہ بہرہ ور ہے اور نہ مخلص ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف 3 حیثیتوں پر مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی حیثیت، میں نے آپ کے سامنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں. اور یہاں میں ایک وضاحت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے نوجوان خطبہ ہیں، میں درخواست کروں گا، اور شاہ صاحب چونکہ روضۃ الخطباء کے بھی سرپرست ہیں، تربیت کی بڑی ضرورت ہے کہ اسٹیج سے ایک ایک لفظ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے عظیم فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اور دوسرا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے آپ کو خیر البریہ کہا، آپ کا نام خیر البریہ رکھا کہ ساری کائنات کے جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی زیرو ہیں، سب سے بہتر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا مجھے یہ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ تو سیدنا ابراہیم کا اعزاز ہے.
جہاں جو اعزاز جس نبی کا ہے، جو رتبہ جس نبی کا ہے، جو لقب جس نبی کا ہے، یہاں اسی سٹیج پر خطیب الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، بڑی معذرت کے ساتھ اپنی اپنی تربیت کیجئے اور اپنے بڑوں سے پوچھئے، سیکھیے، جانیے، بیان کیجئے، لیکن ایک ایک لفظ پر غور کرنے کے بعد 10 مرتبہ خود اس پر غور کرنے کے بعد پھر عوام الناس تک پہنچائیے، اس لیے کہ آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مسلک و منہج کیا ہے، یا اللہ کا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو پھر ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا حصہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت پر اعتماد کرنے والا ایک کارکن ہو کر بھی غیر مشروط اطاعت، غیر مشروط محبت، غیر مشروط عقیدت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ جب آپ اس بات کو خود مانیں گے، اور آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں نے کیا کیا ہے، کسی نے امام اعظم بنا لیا، لاکھ سمجھاؤ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام اعظم ہو نہیں سکتا، بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ آپ کا حق ہے کہ غیر مشروط اطاعت، غیر مشروط محبت، غیر مشروط عقیدت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، آپ کا حق ہے۔ آپ سے بڑا اس کائنات میں اللہ نے کوئی قائد نہیں بنایا، اور آپ نے اپنے بارے میں خود نام ایک ارشاد فرمایا انا الحاشر، اللہ نے مجھے حاشر بنایا ہے، میں حاشر ہوں۔ کون ہوتا ہے حاشر؟ الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اور کائنات کے تمام انسان، اور جب ناس کی بات کی جا رہی ہے، الناس کہا جا رہا ہے، تو اس میں عام اور خاص سب کے سب شامل ہیں۔ فرمائے سب کے سب میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث اس کو معاون ہے، جس میں اللہ کے رسول نے اپنے مقام اور مرتبے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام محمود اللہ مجھے عطا فرمائے گا، کوئی آپ سے بلند نہیں ہوگا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کروا سکتا، اور آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی محبت کے ہوتے ہوئے، آپ کی اطاعت کے ہوتے ہوئے، آپ کی عقیدت کے ہوتے ہوئے، اور آپ کی عقیدت کب تک ہے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ آپ کی اطاعت اور اطاعت کا تقاضا کب تک ہے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ آپ کی عقیدت اور محبت کے ہوتے ہوئے، اور آپ کی غیر مشروط اطاعت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو وہ حیثیت دینا، میں جو قادیانیوں کے بارے ہو چکا سو ہو چکا، ان کا فتنہ واضح ہے، اگرچہ وہ آج بھی موجود، اور آج بھی اسی ہتھ کنڈوں سے جن باتوں پر پابندی لگی کہ یہ اپنا کوئی یہاں پر لٹریچر نہیں چھاپ سکیں گے، وہ چھاپ رہے ہیں، بلکہ قرآن کے اندر تحریف کر کے چھاپ رہے ہیں، اور اس کو روکا نہیں جا رہا۔ ہماری جماعت، ہمارے اکابر، ہمارے شاہ صاحب اور دیگر قائدین مسلسل اس فتنے کی طرف توجہ مرکوز کیے ہوئے، اس کے باوجود پاکستان کے اندر ایسے سہولت کار موجود ہیں جو ان کا یہ ناطقہ بند کرنے والی کیفیت نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے وہ کسی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن آج بھی مسجدیں بنا رہے اور مسجدیں کہہ رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود ان کے علاوہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، ان کو بھی پہچانیے، اور ان کے بارے میں بھی اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیجئے، دعوت ضرور دیں، لیکن ان کے فتنے سے واقفیت کے ساتھ۔ اور دوسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اللہ کی طرف سے مطاع بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ مطاع ہیں، اور آپ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کے ذریعے سے، آپ کے اوپر نازل ہونے والی حدیث کے ذریعے سے، ہاں میں نے جان بوجھ کر کہا کہ آپ پر نازل ہونے والی حدیث کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔
نبی کریم علیہ السلام آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی، آپ کی تقریر، یہ حدیث کہلاتی ہے. لیکن یہ ساری کیفیات وہی ہیں جو عرش والا آپ پر نازل کرتا ہے، آپ پر اتارتا ہے. کسی بات کے بارے میں آپ اپنی مرضی سے چپ نہیں رہتے، بلکہ اللہ کے حکم اور اشارے پر چپ رہے تھے. کسی بات کو کہا، کسی بات پر عمل کیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو آپ قرآن مجید علماء سے بار بار سنتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس حوالے سے آپ خاموش رہے. تو آپ کی حدیث بھی آپ پر نازل کی گئی. خود آپ نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن تو دیا ہی دیا گیا ہے، ساتھ مجھے اس کی مثل یعنی حدیث بھی عطا کی گئی ہے. حدیث اس حیثیت کو بھی سمجھیے. اور ہم آپ سے دین لیں گے، آپ کے سوا کسی دوسرے سے نہیں لے سکتے. اگر دین کا ایک حرف بھی غیر نبی سے لیا جائے، کسی دوسرے کی طرف اس کو منسوب کیا جائے اور سینہ بسینہ کی روایتیں جاری کی جائیں. بہت پرانی بات ہے، مولوی فضل حق کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. وہ بابا اردو کہلائے جاتے ہیں. اپنی سوانے میں وہ خود لکھتے ہیں، عبد الحق جزاکم اللہ، اپنی سوانے حیات میں لکھا، ایک ہندو استاد کے ساتھ کچھ دن کا مکالمہ جاری رہا. ابھی چھوٹے بچے تھے، چھوٹی سی کلاس میں پڑھتے تھے، غالباً 6 7ویں کی بات ہے. تو ہندو استاد نے یا سکھ استاد نے بار بار ان سے سوال کیا کہ یہ تصوف کہاں سے آیا ہے تمہارے دین کے ساتھ؟ تمہارا دین تو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ منزل من اللہ ہے، اور دوسری طرف یہ تصوف کا بھی سلسلہ چلتا ہے، یہ کہاں سے آئی، یہ طریقت کہاں سے آئی؟ تو حضرت عبد الحق صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد کے اس سے پوچھا، اپنے مولوی صاحب سے پوچھا. مولوی صاحب نے مجھے کہا جا کے جواب دینا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں، اور سینہ بسینہ چلنے والی روایات جو ہیں وہ تصوف ہے. جا کر کہہ دیا. اور جب کہا تو کہتے ہیں اس سکھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا اے اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے اپنے نبی پر جھوٹ کہتے ہو؟ تمہارے نبی پر رب نازل کرے، بلغ ما انزل الیک من ربک، ایک ایک بات جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کی کھول کر بیان کر، اور تمہارے نبی ایک ایک لفظ لوگوں کو بیان کر کے جائیں. اور آج تم ان کے بارے یہ جھوٹ گڑتے ہو، اپنا صرف اس عقیدے اور تصوف کو بچانے کے لیے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہو کہ وہ سینہ بسینہ کچھ باتیں سیدنا علی کو بیان کر گئے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود انکاری اس بات کے کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو اللہ کے رسول نے صرف مجھ سے کہی اور میں نے تم تک نہ پہنچائی، اور جو چھپا کر کسی اور کو بیان کرنا ہو یہ جھوٹ ہے جو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. میں اصل میں توجہ آپ کی یہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اپنی تحریکات کو چلانے والے، اور دوسری طرف رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، آپ کے دین کے ہوتے ہوئے، آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے، آپ کے عمل اور تقریر کے ہوتے ہوئے جب تصوف کے ساتھ راستہ کھول لیتے ہیں. ان کے بارے بھی آگاہ رہیے. یہ ختم نبوت کانفرنس ہے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. یہ آپ کا عقیدہ ہے 24 کیرٹ سونے سے بھی بہتر، اس لیے کہ یہ آسمان سے اترا ہے. آج کوئی اٹھ کے کہے، ایک پرنسپل ہوتے تھے ہمارے، میں نے اس سے پوچھا، وہ ہر کھانے کے بعد نمک کھاتا تھا. میں نے اس سے پوچھا یہ کیوں کھاتے ہو؟ اور نمک کھانے کی دعوت دیتا. کہنے لگا یہ سلسلہ قادریہ کی سنت ہے. سنو سلسلہ قادریہ کی سنت ہے. میں نے کہا یہ سلسلہ قادریہ کی سنت کب سے رسول اللہ کی سنت کی جگہ لے گئی؟ سلسلہ قادریہ کی سنت. لوگوں نے حملے کیے، باطنی نبوتوں کے دروازے کھولے اور ان کو وہ مقام دیا. آپ روتے ہیں رافضی کو جو اب کھل کر سامنے آیا. وہ بل جو میری جماعت نے پاس کروایا، اس کے بعد بل بلا اٹھے، لاہور میں کہنے لگے ہم تو خلافت کو مانتے ہی نہیں، ہم تو عقیدہ خلافت کے حامل ہی نہیں، ہم کیوں مان لیں؟ ہم تو عقیدہ امامت کے ماننے والے ہیں، اور امامت یہ ہے
کہ اسی طرح امام معصوم ہوتا ہے جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے. یہ لاہور کی بات ہے. آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے, آپ کے کان کھلے رہنے چاہیے. آپ پہرے دار ہیں ختم نبوت کی چوکھٹ کے. آپ کو ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے. خود آپ کے گھر کے اندر جو ڈاکو گھسے ہوئے ہیں آپ کو ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے, ایک اہل حدیث کا ایک چور ہے, اہل حدیث کا ایک غدار ہے, جس کے ہوتے ہوئے آج یزید کے باپ کا نام لے کر یزید کے ذریعے سے لعنت کی گئی, اعوذ باللہ. اور وہ بدبخت وہاں کھڑے ہو کے آج رات کی بات ہے, اس نے کہا تسی مینوں مرواؤ گے, میں تے بڑا کچھ کہنا سی, تسی یزید دے باپ نو گالیاں دے رہے. ایسے لوگوں کو بھی پہچانے جو آپ کے گھر کے اندر آپ کے عقیدے پر حملہ آور ہیں. صحابہ سے دشمنی کیا ہے بلا؟ یہ دشمنی ہے جو آج تم نے ذمہ داری اٹھائی ہے. یہی ذمہ داری کل صحابہ نے اٹھا رکھی تھی. ساری جنگیں ایک طرف, سارے غزوات ایک طرف, ان میں شہادتیں ایک طرف, لیکن اللہ کی قسم ختم نبوت کے شہداء کی تعداد علماء سے پوچھو کتنی. ایک ایک جنگ میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی. صرف ایک جنگ کے اندر 700 صحابہ جو حفاظ قرآن ہیں وہ شہید ہوئے, صرف ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے. دین لیں گے تو اللہ کے رسول سے لیں گے. کسی دوسرے کا یہ حق تسلیم کر سکتے؟ بولو تو صحیح. کسی دوسرے کا یہ حق ہو سکتا؟ کسی دوسرے سے ایک لفظ بھی لیا جا سکتا؟ غیر نبی کو یہ حق دیا جا سکتا کہ وہ دین کی تفہیم, دین کی تشریح, دین کا فہم, اس کا ادراک, اس کا کوئی بھی ضابطہ بیان کر سکے؟ ہاں, وہ اس بات تک پہنچا سکتا ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی. وہ اس فہم تک پہنچا سکتا ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا. میں یہاں مثال دینا چاہوں گا. یہاں بہت سے لوگ ہیں, ایک حدیث ہے اور آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں, میں اس کو سنا کے آگے بڑھتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے. مغرب کے بعد کا وقت ہے, یعنی اذان ہو چکی ہے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے. دیکھا لوگ گفتگو میں مصروف ہیں, لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے نکلتے ہی جیسے دیکھا لوگوں کو مشغول ہیں, باتوں میں لگے ہوئے, تو آپ نے وہی کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ, سلو قبل المغرب, سلو قبل المغرب, سلو قبل المغرب. صحابہ متوجہ ہو گئے, اور چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا لمن شاء. آپ نے اجازت دے دی, گویا جو نہیں پڑھتا اس کو چھوٹ تو دی ہے, لیکن 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو, مغرب سے پہلے. بولو. اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل, صحابہ کا طرز عمل, یہ جو 2 رکعتیں آج اذان کے بعد جماعت سے پہلے آپ پڑھتے ہیں, یہ رسول اللہ کا حکم ہے. اب ایک طرف یہ دین ہے, اور یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ اس کی تحصیل کہاں سے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول سے جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. یہاں آپ نے سنا فرمان رسول, آپ نے پڑھنا شروع کر دی. اہل حدیث کا بچہ جب موقع ملتا ہے مسجد میں جاتا ہے, وہ جا کے نماز پڑھتا ہے. لیکن یاروں نے کہا, جنہوں نے ختم نبوت پر بڑی بڑی عالمی تحفظ اور جانے کیا کیا نام رکھ کر کیا کچھ بنایا, اور پوری دنیا سے چندہ خوری ہوتی اور ٹھیکیداری کا نظام چلتا, انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مغرب کا وقت کم ہوتا ہے. وقت نہیں, حوالہ موجود, ذمہ داری سے عرض کرتا. کہا وقت کم ہوتا ہے, اس لیے ان کی ایک بڑی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے, اللہ اکبر, وقت کم ہے لہذا ہم یہ نہیں پڑھ سکتے. اب مجھے بتاؤ, جو رسول اللہ سے دین کو اخذ نہ کرے وہ بھی مخلص ہے, وہ بھی آپ کو خاتم النبیین مان رہا ہے, اور جو اس بات کی بنیاد پر اپنے امام کے قول کو اتنا بڑا سمجھے, اس بنیاد پر آج اپنے پورے مسلک کی بنیاد رکھے, اور گستاخ آپ کو کہے
گستاخ آپ کو کہے جو سنت کو مان رہے، جنہوں نے جب سے صحابہ نے سنا، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث بیان کرنے کے بعد لوگ اس کثرت کے ساتھ یہ رکعتین پڑھا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والا دھوکہ کھا جاتا کہ شاید مغرب کے فرض ہو چکے، جماعت ہو چکی اور اب لوگ بعد والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیسری حیثیت، آپ کی تشریح اور آپ کی تفہیم چلے گی، کسی دوسرے کا فہم نہیں مانیں گے۔ ہم اپنے اکابر سے، اپنے اسلاف سے فہم کے قائل آپ کو بھی منع نہیں کرتے، لیکن اسی فہم کے قائل، اسی فہم سلف کے قائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، جو اس کے مقابل لا کھڑا کرے، جو اس کے متضاد اور اس کے دوسری طرف مقابلے میں لا کھڑا کرے، ایسے فہم کو اہل حدیث نہیں مانتا اور دلیل کی بنیاد پہ نہیں مانتا، صحابہ کے ذریعے سے نہیں مانتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حج کر رہے تھے، حج کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک آدمی آگے آگے چل رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جب حج پہ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم، بولو اسی بہانے آپ کی ذرا زبان کے تالے کھلیں، لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا ہے نوجوان اور کہہ رہے ہیں لبیک یا ذی المعارج، لبیک یا ذی المعارج، لبیک یا ذی المعارج۔ المعارج اللہ کا نام ہے، اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، وہ اللہ کے نام سے ہی پکار رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بلایا اور منع فرمایا یہ لبیک ذی المعارج نہ کہو، بلکہ یوں کہو جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا لبیک اللہم لبیک۔ اب یہاں لبیک حسین بھی نکلا، سیدنا حسین سے عقیدت اور محبت، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا اگر کوئی دلیل، اگر کسی کی محبت کل جناب حسین نے پسند کی، انشاءاللہ وہ اہل حدیث ہوں گے انشاءاللہ۔ آج لبیک یا حسین بھی آیا، لبیک یا رسول اللہ بھی آ گیا، اور جانے کتنے اور نعرے گھڑے جائیں گے، کتنے نعرے بڑھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سکھایا، آپ نے اس سے کہا یہ لبیک ذی المعارج نہ کہو، اس نے کہا اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، یعنی اس کی فہم ہے۔ اور اگر حضرت ابو بکر سے اس آدمی کی ملاقات ہو رہی ہے تو تمام علماء اس پر اتفاق کریں گے کہ یہ آدمی تابعی تو ہو گیا نا، صحابی سے ملاقات ثابت ہو رہی۔ اگر تابعی بھی غلطی کرے تو وہ دین کا حصہ بن سکتی؟ اب جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا اور تم کہہ رہے کہ حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، رسول اللہ سے دین کو لیا جائے گا، کیوں آپ کی تشریح اور آپ کی تفہیم کو لیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ حیثیت عطا فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر یہ ذکر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ہی اس کو کھول کر بیان کر دیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، جو ان کی طرف پیغام آیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جہاں آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے تیزی مت کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع بھی ہم کریں گے، آپ کی زبان سے اس کا اظہار کروانا بھی ہماری ذمہ داری، آپ یاد کرنے کی کوشش مت کریں۔ وہی انہی آیات میں فرمایا ثم ان علینا بیانہ۔ اور میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب قرآن کیا کرنے آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کیا پیغام ہے، اس کا بیان بھی ہم آپ پر اتاریں گے، ہم آپ کو سکھائیں گے۔ گویا اس دین میں اللہ کے رسول کی اپنی خواہشات بھی شامل، یہ وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور اس کی چوکیداری اور اس کی پہرےداری کل ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے شاہ صاحب اور دیگر اکابر قائدین کی موجودگی میں اہل حدیث علماء کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے بعد ہماری نسلیں کریں گی۔ یہی دین ہے جس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، جس پر پہرا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔